بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل جی کے نیوز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی رسہ کشی جاری ہے۔ عمران خان کی ہر ممکن کوشش یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو نقصان نہ پہنچے اور پاکستان کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے 26 نومبر 2022 کو راولپنڈی میں جلسہ کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، پنجاب سے اسمبلی توڑ دے، وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑ دیں گے اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ یہ کسی طرح بھی یہ باز نہیں آ رہے اور یہ نئے الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں اور ان کو پھر کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ نئے الیکشن کی طرف نہ جائیں۔ تو اس کے باوجود بھی آج 3 دسمبر 2022 ہو چکی ہے، آج 3 دسمبر 2022 ہو چکی ہے، لیکن عمران خان نے ابھی تک اسمبلیاں نہیں توڑیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو سمجھ آ جائے تاکہ پاکستان کا معاشی نقصان نہ ہو، کیونکہ بار بار الیکشن ہونے سے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج عمران خان نے تقریر کی ہے اور انہوں نے واضح پیغام دیا ہے اور اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور جو بھی خود کو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کہتے ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں، میدان میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں اور خوب الیکشن کی تیاری کریں۔ ہم انتظار کریں گے، اگر انہوں نے جلد الیکشن کا اعلان نہ کیا تو اسی ماہ ہم پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دیں گے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کیا کہا۔ آئیے سنیں عمران خان کی تقریر۔ ساروں کو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ، تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی۔ تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں۔ اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا۔ ہاں، ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ سب کو میں کہہ رہا ہوں، جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی، ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا۔ ایک 75 سالہ آدمی، اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے، اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے، اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا، تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیوں ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں۔ کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 ایف آئی آر کاٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے۔ ہم یہ یا ابھی سب، اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا، ہم سارے ایف آئی آر کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ، اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں، جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں، سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کو کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے، تو طاقتور جو مرضی کر سکے۔
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سوادی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اعظم سوادی سے وہ، اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلو جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے، یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل باضمیر آدمی، محب وطن پاکستانی، ساروں کو پتا ہے. اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اوپینین میکر تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے، ملک کے مفادات کے لیے. اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا. اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صحافی اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو. حقوق ملتے ہیں رول آف لا سے، انصاف سے. تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے. تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. اور سارے میرے پختونخوا کے ایم پیز، اور مجھے نہیں پتا کہ ایم این ایس بھی ہیں، لیکن جو سارے ممبر جو پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسمبلی سے اپنے جو پارلیمنٹری پارٹی سے ایڈریس کیا تھا، تو اس میں ایک غلط فہمی ہوگی، وہ میں آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں. دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسمبلیوں سے، کے پی اور اپنی پنجاب کی اسمبلیوں سے ان کو ڈیزالو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے. ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسے ہم اپنی یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں. اب 66% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے. جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا. اب میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی، اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں. الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے. وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے. یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں. کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے. سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹر جو ان یہ لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ واپس میں لڑ رہے ہیں. وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار. اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا. دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے. ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو
बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हाल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो लिहाजा मुल्क का जो माशी हालात हैं वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। और कोई भी शोबा, बिजनेस ले लें, इंडस्ट्री ले लें, ज़राअत ले लें, आईटी ले लें, एक इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस मुल्क को वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, दौलत में इजाफा कर सकता है, एक भी नहीं है शोबा जो कि इनकी जो अब इस हुकूमत के ऊपर एतमाद रह गया हो। तो ना अंदर से कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं रखता है, ना बाहर से। 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि वो भी समझ गए हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो इसमें हमने सिर्फ इनको ये कहा कि हम तो ये करने जा रहे हैं, आपको अगर मुल्क की फिक्र है तो आप इस वक्त आप, क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें, एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जिस लिए गवर्नमेंट में आए हुए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया गवर्नमेंट करने में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनका सिर्फ गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या था? अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। पहले ही अपनी चोरी माफ करवा चुके थे जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे, वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की। देखिए, चोरी होती है किसी मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं, और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हो। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं? आपकी इनकम में तो शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था, तो उसने मुझे पैसा दिया। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा। किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उससे ये सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया, और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो खत्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है, और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें, ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त जरूरत ये है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं आपकी ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की जरूरत इलेक्शंस नहीं है इस बार। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है।
تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک، میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے، اور آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی، اس کی خاقان عباسی کی، اس کی میرے خیال میں رانا ثناء اللہ، اور ان کا ایک اور احسن اقبال، ان کی تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں. تو جو سہولت کار ان کو لے کے آئے تھے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں، تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو. تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا، ناظرداری کرتا ہے. کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے، ملک کو آگے لیتے جاؤ، ڈیلے کرو الیکشن. جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے، اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشن تو اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہر فیصلہ، بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے. اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے، ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے، لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے. لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہے وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا، نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. اور دوسری چیز، جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے، انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے، ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی. اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری، ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی، جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی، آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی، اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال.
تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں, ان کی جو پیداوار ہے, کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں, ڈیزل بڑھ گیا ہے, بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ان کی انپٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا, جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے, وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے, آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی. ساروں کو اپنے ایم این ایز, اپنے ایم پیز, آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب, اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ. تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی. اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے, نہیں تو ہم ان قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز. اور میں نے محمود خان, آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل, اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے منٹلی, چاہے وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں. اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے, جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے. ہاں, ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں, جو اس سے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے. ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے, دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی. ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا. ایک 75 سالہ آدمی, اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے, اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے. اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر, ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی, یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی, میں تو خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے. یعنی میں تو اپنا سارا, میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے, اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھیں کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے, تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیوں ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں. کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIR کاٹ دیا اور اس کو کوئٹہ لے گئے, اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے. ہم یہ ابھی سب, اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا, ہم سارے FIR کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کو پر تشدد کرنے پہ, اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں, جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں, سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس, یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کو کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے, تو طاقتور جو مرضی کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے.
آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سوادگی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اعظم سوادگی سے وہ, اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلو جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں, یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے.